اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے، میرے مال سے، میرے اہل و عیال سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرماتا ہے، یہ شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، اور ساتھ کہتا ہے کہ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور اچانک مجھے آپ کی یاد آتی ہے اور مجھے آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا، میں بےتاب ہو جاتا ہوں، وہاں سے اٹھتا ہوں، فوراً جاتا ہوں آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں، اور آپ کے چہرے انور کو دیکھنے کے بعد میری پریشانی اور غم اور اداسی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے محبت رسول۔ اور ساتھ بھلا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجات تک پہنچ جائیں گے، لیکن ہم بھی جنت میں ہوں گے، پر اتنے اعلیٰ درجات ہونے کی وجہ سے ہم ان تک تو نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس بات کا خوف بھی ہے۔ اب یہ کیا خوف، یہ محبت آپ کو اور مجھے بھی اسی طرح لاحق ہے کہ اتنی شدید محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کہ اسی بات کا احساس لگاؤ کہ آیا کہ ہم جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور ہمیشہ ہوں گے۔ اور پھر اس صحابی کے اس ذوق اور اس شوق کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اس کے رسول کے اطاعت اور فرما برداری کرے گا تو یاد رکھے یہ وہ لوگ ہیں، انبیاء اور صدیقین کا ان کو ساتھ ملے گا۔ یہ فکر مت کریں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوں گے قیامت کے دن، ان کا غم ختم ہوگا۔ غزوہ احد کی ایک مثال لے لیں، جب تک محبت رسول نہیں ہوگی تو یہ محرک، یہ موٹیویشن، یہ سٹیمولیشن پیدا ہی نہیں ہوگی کہ ہم نے کیوں اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھنا ہے۔ اور پھر غزوہ احد میں خاتون کھڑی ہے، انتظار کر رہی ہے قافلے سے آنے والوں، اور پوچھ رہی ہے کہ کیا بنا میرے خاوند کا، میرے بیٹے کا کیا بنا؟ کسی نے آ کے کہا آپ کے بیٹے بھی شہید ہو گئے، آپ کے خاوند بھی شہید ہو گئے، آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ پوچھا اچھا یہ بتاؤ اللہ کے پیارے رسول محمد کے کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا محمد خیریت سے۔ کہا نہیں ایسے نہیں، یقین نہیں آئے گا، آپ مجھے لے جاؤ، میں چہرہ انور کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ چہرہ انور کو دیکھا تو بول اٹھی بے ساختہ کہ مجھے اپنے بھائی، بیٹے اور ان کی شہادتوں کی تو کوئی غم ہی نہیں ہے، اگر اللہ کے رسول خیریت اور عافیت سے ہیں تو ساری دنیا کے غم ختم ہو گئے ہیں۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ۔ اور پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ تب ہوگا نا جب آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ نے شب و روز پڑھ رکھے ہوں گے، اور میں تو کہتا ہوں قرآن بھی حدیث کے ذریعے سے ملا ہے، سبحان اللہ۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام آ کے نہ فرماتے کہ آج قرآن کی 5 آیات نازل ہوئی ہیں تو کیسے ہم کہتے کہ قرآن نازل ہوا ہے؟ اور اس پیغام، اس خبر کے دینے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کا پہنچانا ہی تھا کہ قرآن کو پہلی دفعہ تو پھر حدیث نے بتایا۔ یعنی سیرت مصطفیٰ اس قدر ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے عزیز سامعین، عزیز شرکاء، اس کے لیے زندگی چاہیے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ 10 آن لائن سیشن میں MBBS کر لے، ہو سکتا ہے، از اٹ پاسبل؟ 10 آن لائن سیشن از اٹ پاسبل کہ کوئی کہے کہ 10 مہینوں میں ایک مہینے کا ایک سیشن اس میں MBBS ہو جائے؟ ہو سکتا ہے؟ چلے 5 مہینے مدت کر لیتے ہیں، 5 مہینوں میں 50 مہینے بن جائے، ہو سکتا ہے؟ اس میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا صرف 5 سالوں میں بھی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ کو بیک گراؤنڈ چاہیے، آپ نے کو 2 سال FSC کی ہو، میٹرک کی ہو۔ اسی طرح سیرت مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے زندگی چاہیے، بلا مبالغہ زندگی چاہیے۔ یہ سیرت کا کورس ایک ایسا راستہ ہے کہ صرف ہمیں احساس ہو کہ واقعی اس کے لیے زندگی چاہیے، اور تھوڑا سا ذائقہ چکھایا جا سکے۔ اور زندگی کیسے چاہیے، دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، میں تو پوری سیرت نبوی کی بات کر رہا ہوں، پورا اسلام اس سیرت میں ہے۔ کیوں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ پورا قرآن، پوری حدیث، صحابہ کی ساری زندگی سیرت مصطفیٰ میں سمیٹی ہوئی ہے، سموئی ہوئی ہے۔ تو میں آپ کو ایک مثال دوں، حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ صرف سورت البقرہ، میرا یہاں پہ کوشچن بھی ہوگا، صرف سورت البقرہ حضرت عبداللہ بن عمر نے 10 سال میں سورت البقرہ سیکھی۔ مانیں گے آپ؟ اتنا وقت دیا انہوں نے اسلام کو، تو جتنے ان پٹ ہوگی۔ اچھا یہ عبداللہ بن عمر تھے، تو میرا سوال ہے کہ حضرت عمر نے کتنی دیر میں سورۃ البقرہ سیکھی ہوگی؟ کوئی آنسر کرے گا؟ پھر حضرت جی ایم حسن 10 سال صرف سورۃ البقرہ پہ، حضرت عمر نے پھر کتنا وقت دیا ہوگا، کتنی دیر میں سیکھی ہوگی؟ یعنی اس کے مسائل، اس کے احکام، اس کی تلاوت، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اس سے استنباط، یہ گہرائی ہے۔ تو پھر سوچئے، میں کہتا ہوں اگر کوئی کما حق کو سیرت کو سمجھنا چاہتا ہے، کم از کم وہ زندگی کے 20 سال دے، اسے چند چیزیں سمجھ آنے جائیں گی۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں ہم؟ اور دیکھیں نا، کوئی ماسٹرز کسی بھی سبجیکٹ میں کرتا ہے، اس کا آلموسٹ 16 ایئرز بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، 16 سالہ بیک گراؤنڈ کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ میں نے
16 پاس کر لی، ماسٹرز اس میں کر لیا، تو اس کے لیے بڑی ضرورت ہے کہ دل لگائی جائے. ہم نبی علیہ السلام زندگی کا آغاز اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے عرب کے حالات سمجھ جائیں. وقت کی قلت کی وجہ سے ہم عرب کے حالات بات تو نہیں کر رہے، ہم ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے اپنی بات کا آغاز کرتے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا نام نامی ہے. حضرت آدم تک روایات ملتی ہیں، مکمل حضرت آدم تک سیرت کو کور کیا ہے، لیکن اس میں 3 سیکشن ہیں. ایک ہے عدنان تک، پھر دوسرا عدنان سے ابراہیم تک، پھر ابراہیم سے آدم تک. ہم پہلے سیکشن کو ایکسپلین کرتے ہیں. محمد بن عبداللہ، اور یہ نام نامی جو ہے نا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام کے اندر بڑی حکمت ہے. آپ کو پتہ لگے گا کہ جناب 6 نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق کا نسب نامہ جا کے ملتا ہے، 9ویں نمبر پہ حضرت عمر کا ملتا ہے. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، پتہ لگتا ہے کہ کون کس کا کہاں کہاں پہ رشتہ دار تھا، اور پھر ہاشم ان کو کیوں کہتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کا پتہ اس سے لگے گا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، ان کو شیبہ بھی کہتے تھے. بن ہاشم عمر ان کا نام بھی تھا. بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر، اور انہی کا لقب تھا قریش، فہر کا لقب. ان کی وجہ سے سارے معروف ہیں، قریش کہلاتے ہیں، اور قبیلہ قریش ان کی طرف نسبت ہے. بن مالک بن نضر بن قنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان. یہ عدنان تک. اور عرب کی بھی نا 3 اقسام کی گئی ہیں، مستعربہ، عربہ اور عدنان. تو ان میں سے یہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے یہ نام نامی نسب گرامی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ولادت سعادت کے بعد نبی علیہ السلام کا نام محمد کس نے رکھا؟ کسی کے یعنی نام محمد کس نے رکھا؟ اور محمد نام اس وقت معروف نہیں تھا، یہ انوکھا نام تھا. دادا نے نام محمد رکھا، والدہ نے نام احمد رکھا، اور قرآن حکیم میں سورۃ صف میں، محمد میں، آل عمران میں، فتح میں، ان آیات میں ملا کے ٹوٹل نبی علیہ السلام کا 4 دفعہ قرآن حکیم میں نام کا ذکر ملتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی بھی بہت بڑی ہسٹری ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، اور ان 10 بیٹوں میں سے ایک چھوٹے بیٹے عبداللہ تھے جو اللہ کے رسول کے والد ہیں. نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کا صدقہ ہوں، ان کی بشارت ہوں. اور پہلا کون سا ذبیحہ؟ یعنی ان کی نسل میں سے آؤں. پہلا ذبیحہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی، ان کے لیے قربانی کی سلیکشن کی، پھر ان کی جگہ مینڈا آ گیا. اور دوسرا ذبیحہ جناب عبد المطلب نے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے والد عبد المطلب، ان کے آگے 10 بیٹے تھے، تو عبداللہ کے بارے میں سب سے ان کے حسین پیارے بیٹے تھے عبداللہ جو اللہ کے رسول کے والد ہیں. انہوں نے ایک دفعہ نظر مانی کہ میں اپنے اس سب سے پیارے اچھے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا. خیر قصے مختصر کہ وہ اس نظر کے سامنے کافی ساری رکاوٹیں آ گئیں. پھر ان کو حال یہ بتایا گیا کہ آپ قرہ نکالیں 10 اونٹوں کا اور عبداللہ کا. اب قرہ نکالیں تو قرہ عبداللہ کا نکالا ہے، انہوں نے کہا اونٹ بڑھاتے چلے جائیں. پھر قرہ نکالیں، پھر اونٹ بڑھاتے چلے جائیں، حتیٰ کہ 100 اونٹ ہو گئے، پھر جا کے قرہ عبداللہ کے نام نکلا. تو تب سے یہ دیت، کسی بھی جان کی دیت 100 اونٹ مقرر کر دیے گئے. پھر ان 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا، حضرت عبداللہ کی قربانی نہیں کی گئی، اور یہاں سے یہ نبی علیہ السلام کے والد تھے. اور اس ذبیحے سے آگے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسمت ہوئی. ایک اور بڑی پیاری بات ہے، لفظ عبداللہ اور لفظ آمنہ. حالانکہ عرب میں اس وقت لڑنے، لڑانے، کٹنے، مرنے، مٹنے کا رواج تھا، اور یہ رواج اس قدر عام تھا کہ لوگ اپنے نام رکھتے تھے عبد الشمس، سورج کا بندہ، اور عبد العزہ یعنی عزت والے بڑے، حبل، اول الحبل، بڑے حبل فلاں کا بندہ. اور شیر سے نسبتیں دی جیسے اسفندیار، ارد شیر. ان ناموں میں دیکھیں نا، یہ نبی علیہ السلام کے نسب کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسب کی بھی حفاظت. یعنی اس دور میں جب چیرنا، پھاڑنا، کٹنا، مرنا، مرانا یہ عام رواج تھا لوگوں کا، اس دور میں نبی علیہ السلام کے والد محترم کا نام رکھا گیا عبداللہ، اللہ کا بندہ. اس میں عاجزی ہے. اس کا مطلب ہے جب بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عاجزی کی وجہ سے بندے کو بڑی رفت عطا فرماتا ہے. اور اس سے بڑی کیا رفت ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہونے کا اعزاز ملا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو. تو اور پھر والدہ کا نام آمنہ، امن سے، یعنی ہما قسمی امن. یہ دونوں نام اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی محسن انسانیت ہیں، پوری دنیا کے لیے امن کا پیغام لے کے ہیں. یہ نام اس بات کی دلیل ہے. اور اب پھر والدہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام کی کہ جب
نبی علیہ السلام میرے امید سے تھی، میں پیٹ میں تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب دکھایا. میں نے دیکھا کہ ایک آسمان سے نور، ایک سورج، ایک روشنی آتی ہے، اور اس روشنی کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو جاتے ہیں. اور یہ نور اور یہ روشنی حقیقت میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ تھا، اور اس بات کی نشاندہی تھی کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کی ولادت فرمائیں گے. یعنی پیدا ہونے سے پہلے یہ بہت سارے معجزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. پھر رضائی اس کے بعد پیدا ہوئے، تو سب سے پہلے دودھ حضرت صوبیہ نے رضی اللہ عنہ انہوں نے پلایا، اور ان کے ہاں ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا مسروح، یہ آپ کا پہلا رضائی بھائی ہے. اور اس کے بعد حضرت صوبیہ کے بعد حلیمہ سعدیہ نے پلایا، اور حضرت حمزہ، ان دونوں خواتین کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے. اس کی بڑی پیاری وجہ ہے، عرب کے لوگ شہر کی امراض اور بیماریوں سے بچنے کے لیے بچوں کو خوشگوار ماحول میں بھیج دیتی، تاکہ ان کی اچھی نشو نما اور پرورش ہو سکے اور وہ اچھے سے ماحول میں آگے بڑھ سکیں. اور حضرت حلیمہ سعدیہ خود کہتی ہیں کہ میری دوستیں سب بچے لینے آئی، ایک بچہ ایسے تھا جو ہر عورت کے سامنے پیش کیا گیا لیکن کسی نے نہیں لیا. یہ ایک غم اور دکھوں کی داستان ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، اس وقت والد محترم کو عبداللہ کو عبد المطلب نے مدینہ میں کھجورے لینے کے لیے بھیجا، اور کچھ روایات میں کہ شام میں بھیجا کہ وہ کسی کاروبار کے سلسلے میں جائیں، اور وہ وہیں جا کے مدینہ میں ان کی وفات ہو گئی. اور نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے 2 مہینے پہلے والد محترم دنیا سے جا چکے تھے. اور اس پہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا انہوں نے اتنے دردناک اشعار کہے ہیں، اور وہ اپنے اشعار میں، ہمارا کیونکہ وہ موضوع نہیں ہے، اشعار میں کہتی ہیں کہ ہائے عرب بطحا کی گود اب اس رحمت سے خالی ہو گئی ہے، اور محمد کی پرورش ایک پیدائش ہوئی ہے، اور سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے. اور ساتھ فرماتی ہیں کہ اگر زمین میں وہ موجود ہوتے تو عبداللہ سے اچھا انسان کسی نے نہیں دیکھا، اس کے اخلاق کی کیا خوبیاں ہیں. یہاں سے پتہ لگا کہ عرب میں شاعری کا اس قدر رواج تھا، اور اس لیے ضروری تھا کہ معجزہ ایک قرآن ایک کتاب کی شکل میں دیا جائے. اس لیے قرآن کتاب کی شکل میں نازل ہوا. یہ الفاظ شاعری کے طرح بڑے غمگین کر دینے والے، رلا کر رکھ دینے والے الفاظ ہیں، جس میں جدائی اور غم اور تکلیف ہے. اور یہاں پہ پیغام بھی ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ بہت بڑی تعداد میں عظیم لوگ ایسے ہیں جو یتیم پیدا ہوئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ یتیم پیدا ہوئے، حافظ ابن حجر اسقلانی یتیم پیدا ہوئے، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ یتیم پیدا ہوئے، امام محمد بن اسماعیل البخاری یتیم پیدا ہوئے. اب تاریخ انسانی کی کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں جو یتیم پیدا ہوئی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. ہم نے آپ کو راستے سے ناش نہ پایا، ہم نے آپ کو راستہ دیا. ہم نے آپ کو کمزور پایا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. اس کا مطلب یہ زندگی کا سٹائل ہے، اس میں غم اور پریشانیاں، جدائیاں اور والدین کے غم، تنہائیاں اور سفر کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس پہ صبر کرنا چاہیے. یہ سیرت مصطفیٰ کا ایک بہترین پیغام ہے. اور اسی طرح پھر نبی علیہ السلام کو حلیمہ سعدیہ لے گئیں. حلیمہ سعدیہ کے پاس 5 سال تک رہے. اور پھر واقع شق صدر، ہم بہت ساری چیزیں اسکپ کر رہے ہیں تاکہ ہم ایک سیرت کا اجمالی خاکہ اپنے سامعین تک اور اپنے لیے پیش کر سکیں. ولادت کے 4 یا 5ویں سال پہلی دفعہ سعد بن بکر میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اور 4 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا. حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، چھوٹے بچے تھے، ان کی بہن شیمہ جن کا لقب یا حذافہ جن کا اصل نام ہے وہ معروف ہے، یہ غزوہ حنین میں گرفتار ہو کے بھی اللہ کے رسول کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام نے معاف فرما دیا کہ یہ رضائی بہن تھی. یہ کہتی ہے کہ میں بکریاں چرانے ساتھ لے کے جاتی، اس لیے بھی نبی علیہ السلام کو لے کے جاتی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ بچپن ہے، بیٹھے ہوتے تو بکریاں مجھے تانگ نہیں کرتی تھی، وہیں قریب قریب گھومتی رہتی. یہ معجزے ہیں. اور حلیمہ سعدیہ خود کہتی ہے کہ میری اونٹنی شدید کمزور، میری چھاتی دودھ سے خالی، ہمارا علاقہ انتہائی غیر ذی زرع اس طرح کا علاقہ تھا، لیکن دودھ چھاتی سینے سے، چھاتی دودھ سے بھر گئی. اونٹنی نے دودھ بھر بھر کے دینے شروع کر دیا. بکریاں روزانہ جاتی چارہ چرنے تو ان کے دودھ سے بھرے ہوئے آتے ان کے تھان. یہ سارے معجزات تھے، یہ برکتیں تھی اللہ کے رسول کی. لیکن دکھ کی بات ہے، اونٹنیوں نے نبی علیہ السلام کی عظمت کو سمجھا، بکریوں نے سمجھا، پتھروں نے سمجھا، کس چیز نے سمجھا. لیکن تکلیف یہ ایک مسلمان نے نبی علیہ السلام کی عزت اور ان کے مقام کو نہیں سمجھا، کیونکہ ان کی سیرت کو ٹائم ہی نہیں دے سکا. یعنی آپ کسی سے پوچھیں کہ کتنے دفعہ واقع شق صدر ہوا، وہ آپ کو نہیں بتا سکے گا الا ماشاء اللہ. حالانکہ حقیقت تو یہ تھی، ایک ایک حرف سیرت مصطفیٰ کا ہمیں ازبر ہو. اور کتنے دکھ کی بات ہے، سیرت مصطفیٰ پڑھانے اور بتانے والے تھوڑا تھوڑا اس لیے رکھتے ہیں کہ یار لوگ کسی طرح تو اس سے اٹیچ ہو. 4 دفعہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا.
پہلی دفعہ وہی 5 سال کی عمر میں بچے کھیل رہے تھے، نبی علیہ السلام کھیلتے نہیں تھے، کھیل کو دیکھ لیتے تھے بچپن سے ہی، اتنے سلیم الفطرت. تو ایک فرشتہ آیا، شق صدر کا لمبا تفصیلی واقعہ ہے. دوسری دفعہ 10 سال کی عمر میں شق صدر ہوا. تیسری دفعہ غار ہرا میں پہلی وحی کے وقت ہوا. چوتھی دفعہ 10 نبوی کو معراج کے موقع پہ ہوا. کل 4 دفعہ ہوا. آپ کی کفالت 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، پھر اپنی والدہ کے پاس آ گئے. 6 سال کی عمر تک والدہ کے پاس آئے، پھر عبد المطلب نے ذمہ داری سنبھالی. جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو دادا بھی چھوڑ گئے. اور کفالت دیکھیں، پیدا ہونے سے پہلے والد نہیں ہے، 4 سال تک جدائی ہے، سفر، یعنی والدہ سے دور رہے. پھر 6 سال کے ہوئے، والدہ محترمہ بھی فوت ہوگی. یہ ہوتی ہے زندگی. اور یہاں پہ آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی کہ کتنی مشقت تو بھری زندگی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، جس قدر ایمان زیادہ ہوتا ہے اس قدر مشکلات بڑھتی جاتی. اور انبیاء کا ایمان سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان پہ آزمائش بھی سب سے زیادہ آتی ہے. اگر آپ کی اور میری زندگی 100% کمفرٹیبل زون میں ہے، اس کا مطلب ایمان میں کہیں کمزوری ہے. مومنوں پہ تو آزمائش آیا کرتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. تو 6 سال کے ہوئے والدہ فوت ہو گئی، اور 8 سال کی عمر میں دادا کا وصال ہو گیا. کفالت چچا ابو طالب نے سنبھالی، جو مرتے دم تک ساتھ رہے. اور پھر اس کے بعد شام کا پہلا سفر کیا، اور اس میں عام طور پہ عمر 15 بتائی جاتی، 15 نہیں 12 سال عمر تھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے بڑی باتیں سمجھ آ رہی. فرسٹ آف آل، ہم اپنے بچوں کو بڑا پیور انوائرمنٹ دیں تاکہ وہ لینگویج سیکھ سکیں، شہروں سے باہر دیہاتوں میں رہیں، اچھے ماحول میں رہیں. اور پھر ان کو یہ، میں نے ایک دفعہ سیرت النبی کا کورس ہو رہا تھا، تو ایک خاتون کا ان کا بیٹا ساتھ تھا. وہ بیٹا کہنے لگا مما، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بابا نہیں تھے جب پیدا ہوئے. اب دل میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ کس قدر عظیم شخصیت، لیکن پیدا ہوئے تو یتیم تھے. اور ساتھ ہی دل میں یتیم کی اہمیت اور محبت پیدا ہوتی ہے کہ یتیمی بہت تکلیف دہ چیز ہے. احساس پیدا ہوتا ہے. پھر احساس پیدا ہوتا ہے انا وکافل الیتیم فی الجنت، ہذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے. پھر پتہ لگتا ہے اس حدیث کا. 12 سال کی عمر میں سفر کیا، اور سفر میں آگے ایک راہب جرجیس جس کا نام تھا، یا بحیرہ کے لقب سے معروف ہے، اس نے نبوت کی نشانیاں دیکھی. چچا کو کہا ابو طالب کو کہ اس بچے کو واپس بھیج دیں، یہودی اور عیسائی شاید اس کو نقصان پہنچائیں. پھر ایک بڑی معروف جنگ نبی علیہ السلام، یعنی سفر بھی دیکھیں، سفر بھی کر لیے، ہجرتیں بھی کر لی، چھوٹی سی عمر میں والدین کے غم اور تکلیفیں برداشت کر لی. اس کا مطلب ہے چھوٹی عمر میں کسی پہ رسپانسبلٹیز آئیں تو اس کو بڑا بنا دیتے. اس لیے اسلام کا جو شادی جلدی کرنے کا کانسیپٹ ہے، مجھے اس کے پیچھے ہزاروں حکمتوں کے پیچھے ایک حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک شخص جوان ہوتے ہی اگر اس کی اہلیہ اس کے پاس موجود ہے، آپ سوچئے وہ بڑے معاملات خود سے ٹیکل کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ جلدی جوان ہو جاتا ہے. اس کو ارننگ بھی کرنی پڑتی ہے، خوشیاں غمیاں، بچے پالنے پڑتے ہیں، وہ ایک باپ بن جاتا ہے، ایک معتبر شخصیت بن جاتا ہے. اس لیے وہ چھوٹی عمر میں بڑا بن جاتا ہے. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں 16 سال میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر لیا. پھر یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی. اچھا، 15 سال کی عمر میں جنگ فجار، یہ نبی علیہ السلام کے چچا اور قریش کی ایک معروف جنگ تھی، اس میں تیر اٹھا اٹھا کے اپنے چچوں کو دیا. اور حلف الفضول ایک ایسا معاہدہ تھا کہ جس میں مکہ میں لوگ آتے، ان کے ساتھ ان کا سامان چرا لیا جاتا یا ان کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا. تو عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک بنو زبید کے ایک آدمی مکہ سامان بیچنے آیا، اور عاص بن وائل نے سامان خریدا لیکن قیمت نہیں دی. تو یہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک ویلفیئر ٹرسٹ اور آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی، اور نبی علیہ السلام اس میں موجود تھے. اور آپ کے چچا بیر نے اس کی حمایت میں آواز اٹھائی، تو یہ قبیلے کے سارے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے. پھر ان کو حق دلوایا گیا، اس حلف الفضول میں تھے. یہاں سے بھی آئیڈیا ہوا کہ انسان کو ضرور کسی آرگنائزیشنل سٹرکچر میں، کسی ایسے ڈھانچے میں جہاں وہ مل کے کام کر سکے، ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکے، ایسے کسی نہ کسی سسٹم میں ضرور رہنا چاہیے. اور شام کا سفر یہ دوسرا سفر تھا. پہلی دفعہ شام کا سفر تب کیا 12 سال کی عمر میں، لیکن اس دفعہ حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کے روانہ ہوئے، اور ساتھ ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور سامان میں سے 3 گنا زیادہ منافع لے کے آئے. اور حضرت خدیجہ کی تمام صفات کا بھی ذکر کیا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہی ایک دوست تھی نفیسہ بنت منبہ، ان کے ذریعے نبی علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا گیا. قربان جائیے، 25 سال عمر، 40 سال کی خاتون جو بیوہ بھی تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور اس وقت حق مہر میں 20 اونٹ دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے تھیں، سوائے ایک بیٹے کے، ابراہیم کے، جو ماریہ قبطیہ کی نسل میں سے اورینٹلسٹ، خاص طور پہ یقیناً سائنس سے تعلق رکھنے والے، علم اور فہم رکھنے والے، ان کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ وہ مستشرقین کے اعتراضات کو پڑھیں، سنیں، پہلے دین کا علم حاصل کریں، پھر ان کے اعتراضات کو پڑھیں، پھر اس کا سائنس اور اسلام کی روشنی میں ان کا جواب دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا ثابت بن قیس سے
اور بہت سارے صحابہ سے کہ آپ اپنے اشعار کے ذریعے ان کفار کا جواب دو، اور بہت ساروں کو اجازت دی کہ وہ ہجو کرنا کی بھی ان کو اجازت دی تاکہ ان کا اسلام کا جواب دیا۔ اب نبی علیہ السلام پہ ایک القرآن کامنلی کال القرآن آف محمد 1834 میں یہ قرآن کی ایک تفسیر ہے، جارج سیل نے یہ چھاپی ہے، اور اس کے 173 ایڈیشن چھپے ہیں۔ جب دنیا میں یہ چھپی، اس سے بہترین کوئی قرآن کا ترجمہ نہیں تھا۔ اس نے یہ بات کی کہ ہم یعنی سیرت النبی پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم دنیا نے جو اعتراض کیا ان کے جواب دیں۔ ایک اعتراض کا جواب بھی میں آپ سے ضرور ذکر کروں گا۔ یہ ایک نیا ہاریزون، ایک نئی ڈائریکشن آپ کے سامنے کھولی جا رہی ہے تاکہ زندگی میں کام کرنے کا کوئی موقع اور طریقہ ملے۔ تو اس نے اعتراض کیا کہ نبی علیہ السلام نے شادیاں معاذ اللہ شہوت پرستی اور شوق کی بنیاد پہ کی۔ میرا آپ سے سوال ہے، عرب کے قریشی ہاشمی قبیلے کا نوجوان جس کو صادق اور امین دنیا جانتی ہے، اور جس کا سلسلہ نسب اسماعیل سے ملتا ہے، اور جس کے والدین ہاشم کہتے ہیں روٹیاں توڑ کے ٹکڑے کر کے کھلانے والوں، اتنے بڑے نسب، اور ادھر سے آمنہ کے بیٹے وہ بھی بہت بڑے نسب کی خاتون، اور پھر وہ نوجوان جو اتنا سکلڈ اور اتنا بڑا بزنس مین ہے کہ شام کے تجارتی سفر میں 25 سال کی عمر میں 3 گنا 3 ٹائمز بڑا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کر کے دکھایا ہے۔ اس کو عورتوں کی کوئی کمی تھی؟ سوال ہے نا۔ یا اس کے اندر بھی احساس ذمہ داری، نرمی، شفقت، رواداری کا پیغام چھپا ہے۔ پھر انہوں نے کیوں 40 سال بوڑھی خاتون سے نکاح کیا؟ سوال ہے نا۔ اور یاد رکھیے 25 سال میں پہلا نکاح کیا، 25 سے لے کر 50 سال تک مسلسل نبی علیہ السلام نے کوئی شادی نہیں کی، اور ساری شادیاں پھر 50 سال کے بعد کی، یعنی بڑھاپے میں کی۔ یہ کائنڈلی کچھ میسج آ رہے ہیں، میٹنگ جوائن نہیں ہو رہی، اب تو سیشن ہمارا اینڈ ہونے لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ قبول فرمائے، نبی علیہ السلام کی سیرت مصطفیٰ کی مطالعہ اور اس کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سے ہم انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی اولاد مصطفیٰ پہ بات کریں گے، پھر پہلی وحی کا، پھر مکی دور کا آغاز کریں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک باب پوری اسپیشلائزیشن کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس پہ مکمل اسپیشلائزیشن کی جائے، پھر اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔